الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنهم بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہے، ان آیات کا تعلق غزوہ تبوک سے ہے. آپ کو پچھلے سبق میں یہ بتلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جتنی لڑائیاں لڑی گئی ہے وہ ساری لڑائیاں تھوپی گئی. تھوپی کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود لڑنے آئے. اسلام تو خدا کا ایک آسمانی نظام ہے، اس کو چلنا ہے. میں مثال دے کے سمجھاؤں، جیسے میں گاڑی لے کر چلتا ہوں، اب بیچ میں کوئی نہیں آ رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی روڑے ڈالتا ہے تو میں کیا کروں گا؟ جو راستے میں عوائق اور روڑے ہیں اس کو ہٹاؤں گا. اسی ہٹانے کا نام جہاد ہے. اسلام کی گاڑی تو چل رہی ہے. اسلام نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم زبردستی کلام لاؤ، یہ تو اس کے خلاف ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی ہے ہی نہیں، اور ایسا دین اللہ کے یہاں قبول بھی نہیں ہے. بس سمجھانا ہے کہ اللہ ایک ہے، مرنے کے بعد کی زندگی حق ہے. آسمانی تعلیم کو سمجھانا ہے، کسی پر زبردستی تھوپنا تو ہے نہیں. پھر بھی اگر کوئی بیچ میں آتا ہے تو گاڑی کو تو چلنا ہی چلنا ہے، اس روڈ سے ان روڑوں کو تو ہٹایا ہی جائے گا. یہی حال غزوہ تبوک کا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجری 9 میں آپ کو معلوم ہوا کہ روم کا بادشاہ بہت بڑا لشکر جمع کر رہا ہے اور جمع کر کے مدینۃ المنورہ پر حملہ کرنے والا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو بات یہی طے ہوئی کہ بجائے اس کے کہ وہ ہم پر حملے کے لیے شام سے مدینۃ المنورہ آئے، ہمیں اقدام کرنا چاہیے اور ہمیں ان پر اٹیک کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اور قرآن کی آیات اتری. اس صورت کے اندر جہاد فرض عین ہو گیا. فرض عین کا مطلب جیسے ہر آدمی کو نماز پڑھنی ہے، ایسے ہی ہر آدمی کو اپنے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے نکلنا ہوگا. اور آیات اتری، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. بھائی نکلو، تمہارے پاس کچھ ہو تب بھی نہ ہو تب بھی ہر آدمی کو دین کی حفاظت، وطن عزیز کی حفاظت کے لیے نکلنا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو اعلان کر دیا تھا. واقعتاً اللہ کے نبی کے صحابہ جانثار تھے، آپ پر فدا تھے، آپ کی بات کبھی انہوں نے ٹالی نہیں. ادھر حکم رسول ہوا اور ادھر حکم بجا لائے. آپ نے توریہ نہیں کیا. توریہ کا مطلب یہ ہے کہ جانا کہیں ہو اور بات کہیں کی کہہ رہے ہو تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلنے پائے. آپ نے صاف صاف اعلان کر دیا تھا کہ
کہ تبوک کے لیے چلنا ہے۔ صحابہ کرام تیار ہو گئے، تیاریاں کرنے لگے۔ 3 صحابی بڑے مخلص تھے، ایک کا نام ہلال ابن امیہ، دوسرے کا نام مرارہ ابن ربیع، تیسرے کا نام کعب ابن مالک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب تیاری کا حکم دیا تو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہے، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس کو بیان کیا ہے کہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ جب اندھے ہو گئے تو ان کے بیٹے عبداللہ ان کو لے کر مسجد جاتے تھے، مسجد چھوڑ آتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ کعب اپنا وہ واقعہ سناؤ جن پر آپ پر عتاب نازل ہوا تھا، اللہ نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا اور پھر تمہاری توبہ قبول فرمائی تھی۔ حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب کو تیاری کا حکم دیا۔ میں بھی یہ سوچ رہا تھا، اس زمانے میں فارغ البال تھا، میرے پاس 2 اونٹ تھے اور گھر میں خوشحالی تھی۔ میں سوچتا کہ ابھی تیار کر لوں گا، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، میرے پاس تو سہولتیں ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاؤں گا۔ میں اپنے کام کو ٹالتا رہا، آج کل۔ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، اتنی بڑی تعداد تھی، تقریباً 30,000 کا لشکر تھا، اور اتنی بڑی تعداد کہ اگر کوئی غائب ہونا چاہے تو غائب رہ سکتا تھا، پتہ بھی نہ چلے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے مطلع فرما دے کہ فلاں صاحب غیر حاضر ہے، تب تو پتہ چل سکتا ہے، اس سے پہلے پتہ نہیں چل سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد پوچھا کہ ارے کعب نظر نہیں آ رہے، کیا بات ہے؟ تو ظاہر ہے نبی کی مجلس میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہی ہیں۔ تو بنو سلمہ کے کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی آج کل ان کو بڑا غرور ہو گیا ہے، اپنے حسن کا، جمال کا، اپنی مالداری کا۔ اللہ کے نبی کو گویا غلط بات پہنچائی تو حضرت معاذ ابن جبل نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، وہ بھلے آدمی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت کعب خود فرماتے ہیں کہ میں جب مدینے کی گلیوں میں نکلتا تو مجھے بڑا افسوس ہوتا، اس لیے کہ جو لوگ بچے تھے ان میں 2 قسم کے لوگ تھے، بوڑھے تھے، معذور تھے، چھوٹے بچے تھے، یا وہ حضرات تھے جن کو منافق کہا جاتا تھا، جن کے پیشانیوں سے نفاق ٹپکتا تھا، جو مخلص نہیں تھے۔ مجھے یہ سن کر دیکھ کر بڑا رنج ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اقدام کیا۔ جب قیصر روم کو پتا چلا، جو بہت بڑا لشکر لے کر آیا تھا، اللہ کے نبی کا ڈر، خوف حائل ہو گیا، وہ سب تتر بتر ہو گئے، بکھر گئے، ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول کا مقابلہ کر سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آنے لگے تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کی ناراضگی کو کیسے دور کروں، آپ کے غصے کو کیسے چوس لوں۔ میں عذر سوچتا تھا، لوگوں سے مشورہ بھی کرتا تھا کہ حضور کی ناراضگی سے بچنے کا علاج کیا۔ لوگ مختلف مشورہ دیتے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سارے اوہام خیالات چھٹ گئے۔ میں نے دل میں یہی طے کیا کہ صاف اور سیدھی بات بتلا دوں گا کہ مجھے کوئی عذر نہیں ہے۔ جو لوگ منافق تھے وہ آئے، اللہ کے نبی کو عذر پیش کرنے لگے کہ چنا تھا، ایسا تھا، ویسا تھا۔ اللہ کے نبی سب کے عذر کو قبول کرتے اور ان کے لیے استغفار کی دعا کرتے۔
حضرت کعب کہتے ہیں جب میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے دے کر مسکرایا، اور آپ مسکرائے اور کہا، مسکرانے میں خفگی کا اظہار تھا، ناراضگی، یعنی ایسی مسکراہٹ تھی جس میں ناراضگی ٹپکتی تھی۔ مجھ سے سوال کیا کہ کعب کیا تمہارے پاس 2 اونٹ نہیں تھے؟ کہ اللہ کے نبی تھے۔ کہ کیا وجہ تھی کہ تم ہمارے ساتھ اس غزوے میں شامل نہیں ہوئے؟ کہ اللہ کے نبی سستی کے علاوہ کوئی عذر میرے پاس نہیں ہے۔ کہا اما ھذا فقد صدق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب نے بالکل سچی بات کہی، جاؤ تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، آسمان سے جو فیصلہ آئے گا وہی نافذ کیا جائے گا۔ جب میں باہر نکلا تو میرے قبیلے کے لوگوں نے، قبیلے بنو سلمہ نے مجھے بڑی ملامت کی کہ خاموخواہ آپ نے حضور کے سامنے عذر پیش کیا، جاؤ کوئی بہانہ بنا دو، تم ان کی ناراضگی سے چھوٹ جاؤ گے۔ کہا میرے دل میں آیا بھی کہ میں بہانہ کر دوں، پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھ سے جو سلوک کیا گیا وہ کسی اور سے بھی کیا گیا ہے۔ کہاں 2 اور صحابی ہے، ایک کا نام ہلال ابن امیہ ہے اور دوسرے کا نام مرارہ ابن ربیع ہے، دونوں بدری صحابی تھے اور دونوں کے ساتھ یہی سلوک روا رکھا گیا۔ کہا میں مطمئن ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے جو حکم ہوگا، جو فیصلہ ہوگا، اسی فیصلے کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ تمہارا بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ تمام مسلمانوں نے ان تینوں کا بائیکاٹ کیا، نہ ان سے کوئی گفتگو کر رہا ہے، نہ ان سے کوئی میل جول رکھتا ہے، نہ ان کی کوئی حیثیت رہ گئی ہے۔ یہ جو دونوں تھے، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع، یہ کسی قدر عمر رسیدہ تھے، وہ تو گھر میں خاموشی کے ساتھ روتے رہے، باہر نکلنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں نوجوان تھا، میں بازار میں نکلتا، کوئی میری طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، نہ کوئی گفتگو کر رہا ہے، نہ کوئی ہمارے ساتھ کچھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے، کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا۔ یہاں تک کہ جب میں اللہ کے نبی کو سلام کرتا تو آپ سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، اور جب میں نماز پڑھتا تو پھر آپ میری طرف متوجہ ہوتے، میں آنکھیں چرا کر دیکھتا کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ جب میں نماز میں ہوتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب نماز پوری ہو جاتی آپ کے قریب جاتا، آپ چہرہ پھیر لیتے۔ واقعتاً مجھ پر زمین بہت تنگ ہو گئی تھی۔ میرے ایک چچا زاد بھائی تھے جن کا نام تھا ابو قتادہ۔ میں دیوار پر چڑھ کر ان کے باغ میں گیا اور میں نے ان کو کہا السلام علیکم، انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ صرف اتنا کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت قتادہ کہتے تھے کہ مجھ پر تو زمین باوجود کشادگی کے تنگ ہو گئی، جو ابھی قرآن میں جو ہم پڑھتے لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، کہ مجھ پر زمین باوجود کشادگی کے تنگ ہو گئی۔ مجھ کو سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر میری وفات حضور کی زندگی میں ہو گئی تو میری نماز جنازہ بھی حضور نہیں پڑھائیں گے، اور اگر اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی تو میں زندگی بھر اچھوت ہو جاؤں گا۔ اب میں بازار میں چل رہا تھا، اتنے میں ایک تاجر جو ایک دوسرے ملک سے غسانی تھا، تجارت کے لیے آیا تھا، وہ اعلان کر رہا تھا کہ کعب ابن مالک کہاں رہتے ہیں، ذرا کوئی اس کا پتہ مجھے بتلا دیں۔
تو ایک صاحب نے کہا فلاں صاحب ہے، وہ آیا اور کہا کہ ہمارے بادشاہ نے آپ کو خط دیا ہے، غسانی بادشاہ نے، اور خط میں یہ لکھا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بہت ظلم کیا ہے اور آپ کو لوگوں کے درمیان اچھوت بنا دیا ہے، نہ کوئی آپ سے اچھا سلوک کرتے ہیں، نہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے، آپ ہمارے یہاں آؤ، پھر آفر تھی آپ کو گھر ملے گا، مکان ملے گا، سہولتیں دی جائے گی، ہماری ماتحتی میں نہ رہو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں رو پڑا، میری آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، اللہ میرا ایمان اس قدر کمزور ہو گیا کہ لوگ میرے ایمان کو چھیننے کی اسکیمیں بنا رہے ہیں۔ میں گھر گیا اور پورا خط تنور میں ڈال کر میں نے جلا دیا۔ 40 دن ہو چکے تھے، 40 دن تک کوئی ہم سے کوئی کلام نہیں کر رہا، گفتگو نہیں کر رہا، کوئی میل جول نہیں۔ 40 دن ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لو۔ میں نے پوچھا کہ علیحدگی میں کیا میکے بھیج دیں؟ کہا نہیں، صرف ان سے قربت، ہم بستری کی اجازت نہیں ہے۔ اور ظاہر بات ہے حضرت ہلال ابن امیہ بوڑھے آدمی تھے، ان کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی کہ اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو میں ان کی خدمت کروں۔ کہا خدمت ضرور کرو لیکن آپ سے قریب نہ ہونے پائے۔ کہا اللہ کے نبی اس کا تو ان کو شعور بھی نہیں ہے، جب سے ناراضگی کا اظہار ہوا ہے گھر کے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رو کے ان کا برا حال ہو گیا ہے کہ ہم نے کیا کیا، آسمان سے ہم پر عقاب اور اللہ کی ناراضگی نازل ہوئی ہے۔ حضرت کعب کو کسی نے کہا کہ آپ بھی اپنی بیوی کو اپنے یہاں رکھو اور خدمت کی اجازت دے لو۔ کہا نہیں، میں نے ان کو میکے بھیج دیا، میں تو جوان آدمی ہوں، پتہ نہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کیا کہیں گے۔ حضرت کعب کہتے ہیں 40 دن گزر چکے، اب ظاہر بات ہے 40 کے بعد 50 دن ہو گئے۔ میں فجر کی نماز کے پڑھ کر اپنے بالا خانے میں بیٹھا ہوا تھا اور میری حالت وہی تھی جو قرآن نے بیان فرمائی، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی۔ زمین کیسے تنگ ہو جاتی ہے میں بتلاؤں، جو آدمی وانٹیڈ ہوتا ہے، وانٹیڈ، وہ مطلوب، حالانکہ اس کا بنگلہ ہے، گھر ہے، بیوی بچے ہیں، لیکن ہر وقت خائف رہتا ہے، کبھی قبرستان میں چھپتا ہے، کبھی کسی اور شہر میں چلا جاتا ہے، صبح کہاں، شام کہاں، رات کہاں، کھانا کہاں، پینا، ہر وقت ڈر لائق ہوتا ہے کہ حکومت کے کارندے مجھے گرفتار نہ کر لے۔ ان سے پوچھو کہ زمین تنگ ہونا کس کو کہتے ہیں؟ محل چھوڑ کے جا رہا ہے، گھر بار چھوڑ کے جا رہا ہے، چین نہیں، پل بھر چین نہیں، 1 گھنٹہ بھی ان کو چین نصیب نہیں ہوتا۔ یہی مطلوب اور وانٹیڈ کا حال ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم پر بھی زمین باوجود کشادگی کے تنگ ہو گئی تھی۔ میں اسی کشمکش میں تھا کہ ایک دم آواز آئی، ابشر یا کعب ابن مالک، ابشر یا کعب، کعب آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کے لیے خوشخبری۔ میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ ایک صاحب گھوڑا لے کر، غالباً حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ، گھوڑا لے کر مجھے خوشخبری سنانے کے لیے آئے۔ ایک صاحب نے سلا نامی پہاڑ پر چڑھ کر کہا، اے کعب تمہاری توبہ قبول ہو گئی، اے کعب تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ کہا گھوڑے سے پہلے وہ آواز مجھ تک پہنچ گئی، اس لیے میں نے جو ہدیہ دینا تھا کپڑوں کا وہ گھوڑے والے کو نہیں دیا، وہ جس کی آواز مجھ تک پہنچی تھی، جس کو ودھومنی کہتے ہیں ہمارے یہاں، خوشخبری، کیونکہ یہ تو ثابت ہے جو خوشخبری سناتے ہیں ان کو ہدیہ دیا جاتا ہے۔ کہا میں نے ان کو کپڑے میں ہدیے کے طور پر دے دیے۔ بہرحال حضرت کعب فرماتے ہیں کہ لوگ بشارتیں سنانے کے لیے ہماری طرف آنے لگے۔
میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا, اور حضور تو خوبصورت تھے ہی تھے. کہا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا ہے قطعۃ قمر, جیسے چاند کا ٹکڑا دمک رہا تھا, خوشی سے مچل رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابشر یا کعب, اے کعب خوش ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا. حضرت طلحہ ابن عبید اللہ جن کا تعلق مہاجرین سے تھا وہ اٹھے اور مجھے گلے لگایا اور مبارکباد دی. کہا میں ان کی اس خدمت کو حالانکہ معمولی اٹھ کر مصافحہ کیا, حوصلہ افزائی کی یاد رہے, کبھی حوصلہ افزائی یاد رہ جاتی ہے اور زندگی بھر یاد کرتا ہے کہ اس نے مجھ پر یہ احسان کیا تھا, اس نے مجھ پر یہ احسان کیا تھا. ایک آدمی کروڑ پتی ہو جاتا ہے لیکن اس کو عسرت اور تنگی کے زمانے میں کسی نے 100 روپے دیے ہوتے ہیں نا, وہ 100 روپے کو یاد کرتا ہے کہ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تو انہوں نے 100 روپے مجھے دیے تھے. ابھی میرے پاس کروڑوں روپے وہ اپنی جگہ پر, لیکن 100 کی جو قدر و قیمت تھی میں اس کا قرض نہیں چکا سکتا. تو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے آپ کو سینے سے لگایا, مبارکباد پیش کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں نے, اے اللہ کے نبی یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف کا؟ اللہ کی طرف سے. آیات سنائی وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, اللہ نے ان 3 صحابیوں کی توبہ کو قبول فرمایا. خلفوا جو پیچھے رکھے گئے تھے, یعنی غزوہ تبوک میں جو شریک نہیں ہو سکے تھے. حتی اذا ضاقت, یہاں تک کہ جب ان پر زمین باوجود کشادگی کے تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئی اور ان کو یقین ہو گیا لا ملجا من اللہ الا الیہ. یہ جو ختم خواجگاہ ہم کرتے ہیں نا تو کوئی الل ٹپ نہیں ہے, قرآن سے ہے. اثر کے بعد جو پڑھا جاتا ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ, یہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے. الل ٹپ کوئی چیز نہیں ہوتی, یہ ثابت ہے. بزرگوں کے یہاں ہوتی ہے, بزرگوں کے یہاں ختم خواجگاہ کی جاتی ہے, اور علماء کا تجربہ ہوتا ہے کہ ختم خواجگاہ میں یہ پڑھنے کے بعد جب دعا کرائی جاتی ہے تو اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں. تو یہی ہے وظنوا, ان کو یقین ہو گیا لا ملجا من اللہ الا الیہ, اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. ثم تاب علیہم لیتوبوا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی. ان اللہ هو التواب الرحیم, اللہ توبہ قبول کرنے والے رحم کرنے والے. حضرت کعب کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارے آج کا دن خوشخبری کا دن ہے, مسرت کے دن ہے, ایسا دن ہے جس دن تمہاری ماں نے جنا جس طرح اس وقت پاک صاف تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پاک صاف کر دیا. پھر کہا اللہ کے نبی سچ بولنے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات عطا فرمائی ہے. اب میں آپ سے معاہدہ کرتا ہوں میں زندگی میں سچ ہی بولوں گا, کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. اور جھوٹ تو ہلاکت خیز ہے, ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے. اور اللہ کے نبی میں اپنا سارا مال صدقہ کرتا ہوں. حضور نے فرمایا نہیں, پورا صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں. کہا خیبر کا حصہ رکھ کر دوسری چیزیں میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا. قرآن کی آیات قرآن بن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کہ انسان جب توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. یہ غزوہ تبوک کا واقعہ تھا, نہایت دلچسپ. بخاری شریف میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز میں حضرت کعب ہی کے الفاظ میں اس کو نقل فرمایا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.